سے حضرت خواجہ محمد پارسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے امام بھی، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک پڑھی۔ حدیث پاک کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے روز میدان حشر میں تمام امتیں جب جمع ہوں گی تو ان کی 120 صفحے ہوں گی۔ یہ حدیث پاک میں نے پہلے بھی بیان کی ہے، پہلے بیان کی تھی سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے۔ آج یہ حدیث پاک حضرت امام ابو حنیفہ کے حوالے سے حضرت خواجہ محمد پارسا فرماتے ہیں کہ میں نے حدیث پاک پڑھی، پڑھتے پڑھتے فوراً بیداری کی حالت میں عالم واقعہ میں میرے دل کے اندر خیال آیا، میں دیکھوں تو سی بلا کتنی صفحے ہیں؟ ابھی صفحے بنی نہیں کہ بن گئی ہیں، بن گئی ہیں نہیں بنی، قیامت آئے گی پھر بنے گی، قیامت آئے گی پھر صفحے بنے گی، پھر کوئی دیکھے گا، پھر گنے گا، پھر بیان کرے گا۔ پیارے آقا پہلے فرمانے میں 120 صفحے پہلے فرما رہے ہیں، اور خواجہ محمد پارسا وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ باقی 120 صفحے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے عالم واقعہ میں تحمل کیا، غور کیا کہ گنوں تو صحیح یہ صفحے کس کس کی ہیں۔ تو حضرت خواجہ محمد پارسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا 120 صفحے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں میں نے گنی کہ پہلی 40 صفحے، پہلی 40 صفحے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی امتی ہیں ان کی صفحے ہیں، پہلی 40 صفحے ان امتی ہوئی ہیں، اور باقی کتنی بچی؟ 80۔ باقی جو 80 صفحے ہیں ان کے پیچھے وہ امت محمدیہ کی آپ کی صفحے ہیں، یعنی سارے نبیوں کی امتیں ایک طرف اور امت مصطفیٰ ایک طرف۔ 80 صفحے ہیں یہ امت مصطفیٰ کی، اور پھر آپ فرماتے ہیں میں نے تحمل کیا، غور کیا، عالم واقعہ میں، تعلیم میں، عالم واقعہ میں، خواب میں نہیں۔ حضرت خواجہ محمد پارسا کہتے ہیں کہ میں نے غور کیا، تحمل کیا، عالم واقعہ میں دیکھا تو ان 80 صفحوں میں 60 صفحے حنفیوں کی ہیں، جو حضرت امام ابو حنیفہ کی تکلیف کرنے والے ہیں، 60 صفحے ان کی ہیں، اور باقی 20 صفحے ہیں، وہ 20 صفحے حضرت امام شافعی، حضرت امام مالک اور حضرت امام احمد بن حنبل کے مقلدوں کی۔ 20 صفحے امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام مالک کے مقلد، اور 60 صفحے حضرت امام ابو حنیفہ کے مقلد۔ 80 پوری ہو گئی، اور جو تکلیف نہیں کرتے، جو کسی امام کو نہیں مانتے، پتہ نہیں وہ کس صاحب میں ہوں گے۔ امت مصطفیٰ کی صفحے تو نبی پاک نے بیان کر دی، حضرت خواجہ محمد پارسا نے بیان کر دی کہ 60 صفحے حنفیوں کی اور 20 صفحے شافعی، مالکی، حنبلی، اور جو نہ مالکی ہیں، نہ شافعی ہیں، نہ حنبلی ہیں، نہ حنفی ہیں، تو وہ کون سی صاحب میں ہوں گے؟ وہ اس صاحب میں ہوں گے ہی نہیں۔ اگر ہوتے تو ان کا شمار ہوتا تو کہاں ہوں گے؟ پہلے ہی پہنچ چکے ہوں گے، ان سب میں ان کا شمار نہیں۔ اگر تم امت محمدیہ میں اپنا شمار کرنا چاہتے ہو تو تمہیں یا حضرت امام ابو حنیفہ کی تکلیف کرنی پڑے گی، اور یا امام احمد بن حنبل، امام مالک اور امام شافعی کی تکلیف کرنی پڑے گی، تاکہ تمہارا شمار صفوں میں ہو جائے۔ اور جس کا شمار صفوں میں نہ ہو وہ جماعت میں ہوتا ہے، اس کا جماعت میں تعلق ہی کوئی نہیں۔ جماعت میں وہی شامل ہوگا جو صف میں شامل ہوگا۔ تو اگر تم جماعت میں مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہونا چاہتے ہو تو مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہو جاؤ، علیحدہ رہنے سے مسلمانوں کی صفوں میں نہیں رہو گے تم۔ کون؟ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خواجہ محمد پارسا اور حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری
امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو اس امت کے امام اور حضرت امام ربانی مجدد فتانی وہ ذات ہیں، بیگانے ہیں، اپنے ہیں، اپنے تو مانتے ہی ہیں، لیکن حضرت امام ربانی کی ذات وہ ذات ہے کہ جن کو بیگانے بھی امام ربانی کہتے ہیں، انہیں علم اور مرتبے کو مانتے ہیں۔ وہ حضرت امام ربانی آپ فرماتے ہیں کہ حضرت امام ابو حنیفہ کا اور کوئی مرتبہ نہ ہو، ان کا اور کوئی مقام نہ ہو، ان کے لیے یہی مرتبہ کافی ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس نزول کریں گے، عیسیٰ علیہ السلام واپس نزول کریں گے، پھر کائنات کے اندر آئیں گے، تو عیسیٰ علیہ السلام جو صاحب شریعت نبی ہے، اولو العزم رسول ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام آ کر فقہ حنفی کے مطابق عمل کریں، فقہ حنفی کے مطابق عمل کریں گے، اور ان کے لیے یہی شان و مرتبہ کافی ہے۔ حضرت خواجہ محمد پارسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے لیے اور کوئی مرتبہ نہ ہو، ان کے لیے یہی مرتبہ کافی ہے نقشبندیوں کے لیے کہ اس سلسلے کی تکمیل حضرت امام مہدی آ کر کریں، حضرت امام مہدی آ کر اس سلسلے کی تکمیل کریں گے۔ سلسلہ نقشبندیہ کی تکمیل کرنے والے حضرت امام مہدی ہے، اور فقہ حنفی کے مطابق عمل کرنے والے اولو العزم رسول حضرت موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات، حضرت امام عبد الوہاب شورانی جو کہ خود شافعی ہیں، آپ فرماتے ہیں شافعی ہونے کے باوجود آپ فرماتے ہیں میں نے تحمل کیا، غور کیا، اپنی نور کی نگاہوں سے دیکھا، اپنی مذاہب کی نگاہوں سے دیکھا، میں کیا دیکھتا ہوں کہ باقی جتنے بھی فقہ کے امام ہیں اور آپ باتیں جب میں نے غور کیا، تحمل کیا، تو فقہ حنفی کی نہر کو دیکھا، شریعت کی اس نہر کو دیکھا، تو حضرت امام شورانی فرماتے ہیں کہ اتنی لمبی نہر ہے جس کا کنارہ معلوم نہیں ہوتا۔ وہ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ ہو، وہ ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ ہو جو ہمارے امام ہیں۔ کیسے امام ہیں کہ آپ نے اپنی زندگی میں 55 حج کیے ہیں، 55 حج، اور آپ نے اپنی زندگی مبارکہ کے اندر 40 سال عشاء کے وضو سے فجر پڑھی ہے، عشاء کے وضو سے فجر پڑھی ہے، اور 45 سال فجر کے وضو سے عشاء پڑھی ہے۔ وہ حضرت امام ابو حنیفہ 55 حج کرنے والے، 40 سال عشاء سے فجر کرنے والے، 45 سال فجر سے عشاء کرنے والے، اور وہ حضرت امام ابو حنیفہ ہر سال ماہ رمضان میں 61 قرآن ختم کرنے والے، 61 قرآن پاک ختم کرنے والے حضرت امام ابو حنیفہ۔ اور جہاں آپ کی قبر انور ہے، آپ کی قبر انور کی جگہ وہ جگہ ہے جہاں 7,000 قرآن پاک آپ نے ختم کیے، 7,000 قرآن پاک اپنے اس مقام پر جہاں آپ کا جسد اقدس بنا ہوا ہے، اس مقام پر 7,000 قرآن پاک ختم کیے۔ وہ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جن کے ہم مقلد ہیں، وہ صرف ہم ہی مقلد نہیں، ان کے مقلدین میں داتا علی جلیلی جیسے اور بڑے باتوں پر داتا علی جلیلی کو عام ہستی نہیں، اگر جن کے غلاموں میں داتا علی جلیلی کا شمار ہوتا ہے، اس امام کی شان کیا ہوگی؟ ہم اس امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقلد ہیں، ان کی تقلید کرنے والے ہیں فقہ میں، اور تو کہتا ہے کہ صرف 17 سے یاد ہے۔ ان کی مجلس میں ان کی فقہ کو پڑھ کر دیکھو، حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملات کو، ان کے مسائل کو پڑھ کر دیکھو۔ حضرت امام شافعی نے فرمایا ہے کہ جو مسئلہ بھی ابو حنیفہ نے بیان کیا ہے، آج تک اس مسئلے کو وہ غلط ثابت نہیں کر سکا۔ یہ کہنے والا کون ہے؟ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ۔ ہم اس امام کے مقدس سلام ہو، اس امام کو جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول، جو رسول اللہ کی بارگاہ میں
کے مقلدین کی میدان حشر میں. اگر آج تو بھی ان سبوں میں شمار کرنا چاہتا ہے اپنا، تو آج حضرت امام ابو حنیفہ کی غلامی میں آ اور ان کی ذات کے حوالے سے اپنی زبان کو تان و تشنی سے باز رکھ، تاکہ تیری غفلت دور ہو جائے اور تجھے ایمان اور ان کی غلامی حاصل ہو جائے، اور کل قیامت کے روز تیرا شمار ان کی صفوں میں ہو جائے اور جنت میں ہو جائے. آج غلامی میں آئے گا، کل تمہارا وہاں شمار ہوگا. اللہ رب العزت امام ابو حنیفہ کی سب کی رجی غلامی عطا فرمائے اور آپ کی شریعت کو سن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کے تیر فضائل پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا